لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمام احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، خصوصاً ان احباب سے کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں. ریزن کہ کیس اس وقت جس فیز میں انٹر ہو چکا ہے آپ کو آف اینڈ آن فردر انفارمیشن اپڈیٹس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو جیسے جیسے میں کوئی اپڈیٹ دوں گا تو آپ کو آٹومیٹکلی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ کو کسی سے سوال و جواب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں چیزوں کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا، کنکلوژن کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جس میں امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ یہ 13 جنوری کی لاسٹ ڈیٹ کیوں ہے کلیم سبمٹ کرنے کی، اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ ویریفیکیشن کیا صرف اسلام آباد میں ہی ہوگی، باقی شہروں میں کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن ان باتوں سے پہلے میں کچھ چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. مجھے ہمیشہ جو ایک تانا دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ سیف الرحمان نیازی تو آپ کا بھائی ہے. الحمدللہ یہ تانا میرے لیے گولڈ میڈل سے کم نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھ کے اگر ہم لوگ بھائی بنے تھے تو وہ اس کی بنیاد کیا تھی یہ لوگ بھول جاتے ہیں. بنیاد تھی یہ لاکھوں لوگ. سیف صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ادارے کھا جائیں، تو یہ قانونی جنگ لڑنی ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جس دن مجھے یہ فیل ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں ہوں گا، میں ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہوں گا. پارٹ 1 بھی آپ نے دیکھا کہ جب تک مجھے محسوس ہوا کہ یس یہ شاید دینا چاہ رہا ہے، اس میں کیش ورک بھی بنی، لوگوں کو ملنا بھی شروع ہوا، پھر آن ورڈ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی سنگل شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس شخص کو بھائی بن کے نہیں دکھایا. پیٹھ کس نے دکھائی وہ سب کو پتا ہے. اب آ جاتے ہیں پارٹ 2 کی طرف. 22 فروری تک سچ جھوٹ جو کچھ اس شخص نے میرے ساتھ شیئر کیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ صورتحال ہے، اب یہ صورتحال ہے. 22 فروری کے بعد سے 22 فروری 2024 اس کے بعد وہ شخص مجھ سے رابطے میں نہیں، کسی شخص کے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں، کسی کورٹ میں وہ شخص پیش نہیں ہو رہا. تو پھر اس کا مطلب کیا لیا جاتا کہ کیا وہ دینا چاہ رہا ہے؟ چونکہ کیس کی قانونی نوعیت کے بارے میں جو بڑے بڑے ترم خان بھی بنتے ہیں نا ان کو بھی کھ نہیں پتا. گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی جس وجہ سے وہ سیٹسفائیڈ تھے اور میں بھی مطمئن تھا کہ چلیں یار یہ چونکہ یہ شخص دینا چاہ رہا ہے تو جب اس کو ملے گا تو یہ سارے لوگوں کو دے دے گا. چونکہ آن ریکارڈ جو ویریفائڈ جو کلیمز تھے وہ صرف چونگے میں 83 یا 84 کروڑ کے تھے. اربوں کے اثاثے ہیں نیب کے پاس. تو کامن سینس کی بات ہے کہ ان کو کلین چیٹ ملنی تھی، انہوں نے باعزت طور پہ بری ہو جانا تھا. انہوں نے یہی سوچا کہ بس میں تو بری ہو جاؤں گا، باقی پھر اللہ ہی حافظ ہے، لہٰذا وہ غائب ہو گئے. اب آپ بتائیں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میں انتہائی مشکور ہوں اجاز صاحب کا، قمر صاحب کا، چودھری صاحب کا اور بے شمار اور احباب ہیں جنہوں نے بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے ہمیشہ ہیلپ کی. اور چند ایک میں اپنی ذات کی بات کروں گا، میرے ایسے ساتھی ہیں کہ میرے لیے میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. یہ وہ دوست ہیں کہ خدا کرے رب تعالیٰ ایسے دوست جو ہے اللہ پاک سب کو دے کہ جنہوں نے کسی مشکل گھڑی میں مجھے پیٹھ نہیں دکھائی ہے. میں ہمیشہ میں مرتے دم تک ان کا احسان مند بھی رہوں گا اور میرے دل سے دعاؤں کے علاوہ ان کے لیے اور کچھ نہیں نکلتا. آگے چلنا چاہوں گا کہ پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا. میرے اوپر ہمیشہ تنقید کی گئی، ہمیشہ تنقید کی گئی، میں ہمیشہ ہٹ لسٹ پہ رہا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف خدا واسطے کا مجھ سے ویر ہے، گراؤنڈ ریالٹی حقائق جانتے ہوئے بھی بس راجہ ریاض وہ ان کو ایک فوبیا ہے. اینی ہو میں تو خیر ہر رات الحمدللہ ہر شخص کو معاف کر کے سونے والا شخص ہوں، میرے دل میں آج بھی کچھ نہیں ہے.
لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. پارٹ 1 آپ نے دیکھا, میں نے بھائی بن کے دکھایا, دنیا مانتی ہے. پارٹ 2 جب مجھے فیل ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے, پھر یہ ہم کلیم سبمٹ کرنے کی پروسیجر میں آئے. جب ہم کلیم سبمٹ کرنے کے لیے اپیل کی, بتایا لوگوں کو, تو پھر وہی لوگ, اس میں سے بے شمار وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے پیسے بھی لے چکے ہیں, اپنی جیبیں بھی بھر چکے ہیں متاثرین کے نام پہ, ایون کہ لاکھوں اور لوٹ چکے ہیں کہ جی اسی کیس بھی کریں گے اور آپ کو پیسے لے کے دیں گے. وہ لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا جی اجاز صاحب تو گھر سے بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے, مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور سیف الرحمان سے پیسے حلال کرنے ہیں. اینی ہو, پھر اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے. جب نیب کی طرف سے کالز جانا شروع ہوئی تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی, انہوں نے کہا نہیں یار یہ تبلا سرنگی گروپ جو ہے یہ پہلے کی طرح ہمیشہ جس طریقے سے انہوں نے گمراہ کیا یہ اب بھی گمراہ کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیں کلیم سبمٹ کرنا چاہیے. لوگوں نے کلیم سبمٹ کرنا شروع کر دیے. الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگوں نے آن لائن رجسٹری, ذاتی طور پہ جا کے اجاز صاحب کے تھرو یا کسی اور وائر کے تھرو انہوں نے اپنے کلیم سبمٹ کروائے. اب ٹیکنیکل نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اگر یہ کلیم سبمٹ نہ ہوتے تو سیف صاحب کبھی بھی پلی بارگیننگ میں نہ جاتے. نقطہ جو آج کا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پلی بارگیننگ میں جانے کا مقصد ہے کلیم سبمیشن اور ویریفیکیشن کو فل سٹاپ لگانا. میں بڑی کھل کے بات کروں گا کہ چاہے وہ سیف صاحب ہوں تو چاہے وہ نیب ہو, دونوں کا بھلا اس میں ہے کہ کم سے کم کلیم جو ہے وہ سبمٹ ہونے چاہیے اور کم سے کم کلیم جو ہے وہ ویریفائڈ ہونے چاہیے. کیوں؟ اس کے ریزن آپ بھی بڑے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. پہلے وہ پرسکون ماحول میں تھے سیف صاحب کہ میں تو بس 83-84 کروڑ روپے تو باقی سارا کچھ میرا ہی ہے. اب جب انہیں یہ لگا کہ یہ تو اربوں روپے کے کلیم آ گئے تو وہ فوری طور پہ انہوں نے جمپ ان کیا اور وہ چلے گئے پلی بارگیننگ میں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو فل سٹاپ لگانا. پلی بارگیننگ کا اصول کیا ہے کہ جتنے کلیم ویریفائڈ کلیم ہوں گے, ویریفائڈ کی میں بات کروں, کلیم سبمٹڈ نہیں, ویریفائڈ کلیم جتنے ہوں گے وہ کورٹ میں پیش کیے جائیں گے کہ نمبر آف کلیمز اتنے ہیں, ان کا اماؤنٹ اتنا بنتا ہے. وہ اماؤنٹ الگ کر کے پیچھے جو بچے گا اس کے اوپر بارگیننگ ہوگی. تو پھر ایک کامن سینس کی بات ہے کہ چاہے وہ معذرت کے ساتھ وہ نیب ہو تو چاہے وہ سیف صاحب ہوں, ان کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے کہ کتنے کلیم جو ہے وہ سبمٹ ہونے چاہیے اور کتنے ویریفائی ہونے چاہیے. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, ذرا اپنا دماغ بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. آگے چلنا چاہوں گا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ مخالفت کی, ایون کہ آج بھی مخالفت کر رہے ہیں, ان کے لیے میں آلریڈی پیغام دے چکا ہوں. اوکے بھائی جی, آپ روک لیں لوگوں کو, آپ منع کر لیں, لیکن انشاءاللہ کل سے جب نیب نے کلیم دینا شروع کر دیے تو جن کو آپ نے روکا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آ کے آپ کے دروازے توڑنے کے آپ نے ہمیں منع کیا تھا کلیم مت سبمٹ کرے. وقت خود بخود ثابت کر رہا ہے. اب اس سارے پروسیجر میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے ایک رستہ کھلا, دوبارہ سے کلیم سبمٹ ہوئے, دوبارہ سے نیب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 2 سال کے بعد جو ہے نا نیب نے اشتہار دیا, پورے مہینے کا آپ کو ٹائم دیا گیا. اب بھی اگر آپ یہ کہیں کہ جی ٹائم ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, ہاؤ از اٹ پاسبل, کیا میں چیئرمین نیب لگا ہوں؟ میرے پاس آخر آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں, میرے پاس کون سی ایسی اتھارٹی ہے کہ میں انہیں یہ کہوں کہ جی آپ جو ہے وہ یہ ایسے کر دے, یہ ایسے کر دے, یہ ایسے کر دے. ایسا نہیں ہے. نیب کی اپنی بھی کچھ لیگل بائنڈنگ ہیں. اب چونکہ 13 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے, اس ڈیٹ تک جتنے بھی کلیم سبمٹ ہو گئے, اس کے بعد وہ کوئی کلیم ایکسیپٹ کرے نہ کرے یہ ان کی ثوابدید ہے, ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب آنا چاہوں گا کلیم ویریفیکیشن کے حوالے سے. دیکھیں کلیم آپ کے ہیں, لاکھوں سے لے کے کروڑوں روپے کے کلیم ہیں. اب اگر آپ اس انتظار میں رہیں کہ نہیں جی میں تو چونکہ اسلام آباد سے بڑا دور رہتا ہوں, بڑے گھنٹوں کی مسافت ہے اور ہزاروں روپے میرا کرایہ بھی چاٹا ہو جائے گا, تو میں کیوں جاؤں اسلام آباد. اوکے, پیسہ آپ کا ہے بھائی, آپ نہیں جائیں گے, اٹس اپ ٹو یو. میں ان ایڈوانس آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر بتانا چاہتا ہوں, آپ فرض کر لیں کہ نیب کل کو کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان
पेशावर किसी भी जगह पे वेरिफिकेशन की ऑफर नहीं करती है, ये ऑप्शन ही नहीं देती है। देन आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे अपने क्लेम? छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। कहने का मकसद ये है, टॉप प्रायोरिटी पे आपके पैसे लगे हुए हैं, टॉप प्रायोरिटी पे आप पहुंचें, आप इस्लामाबाद जाएं, आप अपने क्लेम्स को वेरीफाई करवाएं। अगर आपने क्लेम वेरीफाई ना करवाए, किसी भी वक्त नैब ने कोर्ट में डाटा सबमिट कर देना कि जी इतने क्लेम आए थे, इतने वेरीफाइड हुए हैं, पैसे उनको मिलेंगे जिनके क्लेम वेरीफाइड है। लेना ना लेना इट्स अप टू यू। हमारी जो अखलाकी जिम्मेदारी थी पास में भी हम लोगों ने पूरी की, आज भी पूरी कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी पूरी करेंगे। लेकिन कुछ फैसले आपके जाती हैं और उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मैं अपनी जात की बात करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद, बेशक दुनिया ने हमारी मुखालफत की, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर भी तो एक जात है ना, देख रही है ना। आपकी दुआओं के सदके, पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हुई हैं, हम तो कुछ भी नहीं, करने वाली तो रब की जात है। अगर वेरिफिकेशन के मरहले तक पहुंच गए और सैफ साहब को घुटने टेकने पड़े और उन्हें प्ली बार्गेनिंग में जाना पड़ा, बताएं फिर इससे ज्यादा क्या करे राजा रियाज। मैं अपनी बात करना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोता हूं। बाकी जिंदगी मौत रब के हाथ में है, खुदा ना करे मौत भी आई तो सुकून की मौत इसलिए मरूंगा। उसको अगर भाई कहा था तो उसको भाई बन के दिखाया था। लाखों लोगों के साथ जो वादा था, जो मेरे बस में करने वाली चीज थी, और उसमें मेरे जो रुफका हैं शामिल, हमने ना पीठ दिखाई ना आइंदा दिखाएंगे। बाकी करने वाली रब की जात है। और जिस दिन उसने कून कहा तो ये हो जाएगा, मेरा शुरू से ये बिलीव है। दुआ करना आपका काम है, दुआ करना हमारा काम था, हमने दुआ की। आज इस मरहले में हम लोग एंटर हो चुके हैं। किसी भी वक्त आपको कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि लोगों को क्लेम मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन बात वही है कि क्लेम किन को मिलेंगे? जिन्होंने क्लेम वेरीफाइड कराए होंगे। अब क्लेम की वेरिफिकेशन करवाना ना करवाना आपका काम है। मैं ऑलरेडी एक तजवीज़ दे चुका हूं, आउट ऑफ कंट्री अगर लोग बैठे हुए हैं वो किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। दूर दराज के एरियाज के लोग हैं, या मजदूर अफराद हैं, या बुजुर्ग अफराद हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, कराची में सपोज कि मैं कहता हूँ 10 का एक ग्रुप है, 10 के 10 नहीं आ सकते, वो किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, सिर्फ उसके अंदर एक नुक्ता लिख दें कि ये क्लेम की रकम नहीं वसूल कर सकता, बाकी फॉर वेरिफिकेशन मैं इसको अथॉरिटी दे रहा हूं। वो आपके बिहाफ पे एक बंदा चला जाएगा, वो पता नहीं कितनों की वेरिफिकेशन करवा के आ जाएगा। ये फैसले आपके हैं, हम आप पे छोड़ते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूंगा। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, और कोशिश करें कि अब जब अल्लाह ताला ये टाइम ले आया है, अपने मैक्सिमम क्लेम्स जो है उनको वेरीफाई करवा लें। एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।